السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں قریبات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے ایک نیا پروگرام لے کے آتے ہیں. لیکن آج کل جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے امریکہ کی تازہ ترین دھمکیاں جو حکومت پاکستان اور تمام میں کہوں گا پاکستانی عوام کو وہ دھمکیاں دی جا رہا ہے, للکاری جا رہا ہے. اور یہ پہلی بار ہی ہے کہ اتنا اوپنلی میڈیا میں آ کے مختلف عہدیدار جو ہیں, چاہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو, چاہے وہ سیکرٹری آف ڈیفنس ہو, چاہے وہ پینٹاگون کا ہیڈ ہو, چاہے وہ CIA کا ہیڈ ہو, چاہے وہ خود امریکی صدر ہوں, وہ پاکستان کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں, دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. ایک طرف ان کو ضرورت ہے پاکستان کی, چاہے نیٹو کو اپنے روٹس کے لیے چاہیے ہو, چاہے ان کو ایک افغانستان میں پرامن ماحول کے لیے چاہیے ہو, وہاں پہ ان کو پاکستان کی ہیلپ چاہیے. دوسری طرف وہ پاکستان کو اقتصادی امداد کا جھانسا دے کے یا لارا دے کے وہ ایک سٹک اینڈ کیرٹ کی گیم کھیل کھیل کے پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو دباتے جا رہے ہیں. آپ کو میں یاد کرا دوں کچھ باتیں, آج ذرا سی تو میں لمبی باتیں کروں گا, کہ تقریباً 10 سال پہلے امریکی صدر جارج بش نے ایک بڑے واضح جملے میں کہا تھا کہ either you are with us or you are against us. انہوں نے ہمارے لیے کوئی آپشنز ہی نہیں چھوڑے تھے, اور بہت سے ایسے لوگ جو اس وقت بھی نیوٹرل ہوتے تھے, جو سائیڈز نہیں لیتے تھے, ان کو سائیڈز لینے پہ مجبور کر دیا گیا. پھر ایک وقت آیا 9/11 کے فوراً بعد کہ جتنی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی پاکستان کی, بالخصوص امریکہ میں, اور جو کہ یعنی امریکی شہریت بھی اختیار کر چکے تھے, ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے بہت ہراساں کیا گیا, ان کے کاموں میں یعنی رکاوٹیں ڈالی گئیں, ان کی فیملیز کو تنگ کیا گیا. FBI نے آ کے اندھا دھند لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا, اریسٹ کرنا شروع کر دیا, اور ایک عجیب سراسیمگی کی کیفیت جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئی. آج پاکستان کو پھر سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ حقانی نیٹ ورک سے اپنے تعلقات بالکل الگ کر لے. اس میں کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں, وہ انتہائی اہم ہیں کہ خود امریکہ طالبان سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے. یعنی اس نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ طالبان سے کی ایک ایسی اکثریت ہے یا ایسی طاقت ہے کہ جس کو نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے, بلکہ اس کو آن بورڈ بھی لینا پڑے گا. اور جو اتنے عرصے سے وہ جنگ کر رہا تھا وہاں پہ, اور آج سے کافی عرصے پہلے سے کافی عسکری ماہرین ہمارے جو کہے جا رہے تھے کہ یہ غلط جنگ ہے اور اندھا دھند ہو رہی ہے, بالآخر وہ بات سچ ثابت ہونے کو آ رہی ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ امریکی افواج کا جو افغانستان سے انخلا ہے وہ دراصل اسٹریٹجک پول آؤٹ نہیں ہے, وہ پول آؤٹ ان دا فیس آف ڈیفیٹ ہے, بلکہ بڑی سیریس ڈیفیٹ ہے, کیونکہ جس کو وہ مان نہیں رہے. اوپر سے آ گیا الیکشن کا سال, اور الیکشن کے سال میں صدر اوباما کی 67% پاپولیرٹی جو ہے وہ گر رہی ہے, جس سے ڈیموکریٹس جو ہیں وہ انتہائی تشویش کا شکار ہیں کہ کس طرح ڈیموکریٹس جو ہیں واپس وائٹ ہاؤس میں آ سکیں گے. پچھلے سال جب میری سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا, بلکہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے, کیری لوگر بل کے حوالے سے یہ ہو رہی تھی بات. مجھے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے خود کہا کہ بھئی یہ کنڈیشن ہے, یہ ہے, آپ لوگ ان کو مانیں یا نہ مانیں, لیں گے تو اس طرح لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. اور جب میں نے ان کو یہ سوال پوچھا تھا کہ ہم نے جب 9/11 کے بعد انکنڈیشنل سپورٹ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس کو, اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی, اس نے انکنڈیشنل سپورٹ کیا, تو اب پاکستان جو وار فرنٹ لائن اہلی اگینسٹ دس وار آن ٹیرر ہے, اس کو آپ ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو پھر آپ کنڈیشنز کیوں لگا رہے ہیں؟ تو اس کا ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. آپ کو حقانی کے متعلق میں یہ بتا دوں کہ آج سے کافی سال پہلے یہ اسٹیٹ گیسٹ ہوتے تھے امریکہ کے اندر 80s میں. میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں حقانی کی اور پریزیڈنٹ ریگن کی ایک ساتھ. آپ جب یہ دیکھتے ہیں تصویر, جلال الدین حقانی اور یہ جو کرنٹ رہنما ہیں حقانی گروپ کے, ان کے والد ہیں یہ, اور بڑے قابل احترام شخص یعنی پورے افغانستان ریجن میں. اور ان کے بارے میں چارلی ولسن نے اس نے کہا تھا کہ ہی از گڈنس پرسونیفائڈ, یعنی اتنی اچھائیاں انہوں نے بیان کی کہ اس سے زیادہ اچھائی ہو نہیں سکتی. آج وہی حقانی آنکھ کا بال ہے, یعنی اب وہ برداشت نہیں ہو رہا, تکلیف ہو رہی ہے. کیوں؟ اور اسی حقانی کی وجہ سے افواج پاکستان اور ISI اور پاکستانی حکومت کو جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے. کیا امریکہ اپنی شکست جو ہے اپنے ووٹرز کے آگے, امریکی صدر اس کا اعتراف کرنے کی بجائے پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنا رہے ہیں؟ کچھ ایسے ہی سوالات کا جواب, بہت اہم سوالات ہیں میں سمجھتا ہوں, دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے لیفٹیننٹ جنرل حمید گل, مجھے لیٹر جوائن کریں گی محترمہ ملیہ لودھی صاحبہ, اور سمیع ابراہیم صاحب دنیا نیوز کے. جنرل صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جن صاحب پہلے میں آئی ایم سوری مجھے ذرا اپنے ویورز کو ذرا ایک لمبی تمہید باندھ کے بتانا پڑا تھا بیک گراؤنڈ، آپ اس میں کچھ ایڈ یا اس پہ آبجیکٹ کریں تو آپ کی مرضی. نہیں بالکل، یہ آپ نے جو باتیں کہی وہ بالکل ٹھیک تھیں، بلکہ میں ایک جملہ ایڈ کروں گا کہ افغان مجاہدین کے لیے جو ریگن نے الفاظ استعمال کیے تھے کوٹ ان کوٹ کہ دے آر دی لائک آور فاؤنڈنگ فادرز، دے آر دا مورل ایکولنٹس آف آور فاؤنڈنگ فادر، یعنی جو اسلاف تھے امریکن جمہوریت کے، ان کے جو ویلیوز ہیں اور ان لوگوں کی ویلیوز جو ہیں وہ یکساں ہیں. یعنی ایک بہت بڑا ہے، انہوں نے ان کو تعریفی اور جو کہتے ہیں کہ توصیف کا کلمات ان کے لیے کہے. تو یہ بات آپ نے درست کہی ہے کہ آج ان کے خلاف ہو گئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم دنیا فتح کر لیں گے، لیکن ان کو افغانستان میں ایک ریگ ٹیگ، ایک چھوٹی سی فورس، ایک بے کس اور بے سہارا قوم کے ساتھ مقابلہ پڑ گیا اور اس نے ان کو شکست دے دی. اب یہ آپ کہیں گے جی شکست ہو جائے گی والی بات نہیں ہے، شکست تو ہو چکی، ٹیکنیکلی شکست ہو گئی، اب صرف ان کا تسلیم کرنا اس شکست کو باقی ہے. اوباما نے تو کسی حد تک اس کو تسلیم کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ملٹری نفسیات ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم خود بھی شامل ہیں کہ ہم اپنی جو شکست ہوتی ہے اس کو تسلیم نہیں کیا کرتے. ہم کسی اور کو اس کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو اگر مجھے زیادہ ٹروپس مل جاتے، زیادہ وسائل مل جاتے، پولیٹیکل پالیسیز ٹھیک ہوتی تو ہمیں یہ فتح مل سکتی تھی. لیکن اب یہ چاہ رہے ہیں کہ شکست کے جبڑوں میں سے فتح گھسیٹ لیں، کسی طریقے سے کھینچ کے نکال لیں. ایسا اب ممکن نہیں ہے. میدان جنگ میں جو فیصلے ہوا کرتے ہیں، پھر اس کی بنیاد کے اوپر اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنی خواہشات کے گھوڑوں کے اوپر سواری بھی کرتے رہیں تو یہ ایسا نہیں ہوا کرتا. اب ایک جملہ جو میں نے کہا تھا، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے کہ لوزرز کین ناٹ بی چوزرز، یو ہیو لاسٹ دا وار، اور اب چوز کرنے کی کوشش نہ کرو. اب ان کا جو ملبہ سارا ڈالنا چاہتے ہیں پاکستان پہ ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے مبشر بات یہ ہے کہ آخر ہندوستان کو انہوں نے پراکسی رول بھی تو دینا ہے، اسرائیل کو تحفظ بھی تو فراہم کرنا ہے. یہ جو آبجیکٹیوز ہیں یہ امریکہ کے نہیں ہیں. یہ امریکہ کی امریکن قوم سے اگر پوچھے کہ کیا تمہارے یہ آبجیکٹیوز ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے آبجیکٹیوز نہیں ہیں. یہ وہاں جو پریشر گروپس اور لابیسٹ ہیں یہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں، اور یقیناً انڈیا ان سے کہہ رہا ہوگا کہ جناب آپ خطے میں سے نکلنے سے پہلے پاکستان کو ذرا اس کا تختہ کر دیں، اس کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو آپ معدوم کر دیں یا اس کو محدود کر دیں. اور اسی طریقے سے اسرائیل کہہ رہا ہوگا کہ پاکستان کی نیوکلیر صلاحیت اگر برقرار رہتی ہے اور ساتھ ایران بھی ابھی ایک نیوکلیر بار بننے چلا جا رہا ہے تو ہمارے لیے تو مستقبل کے خطرات، کیونکہ اسرائیل ایک مصنوعی ریاست ہے جن صاحب مجھے اور اس کی شارٹ شیلف لائف ہے. جن صاحب مجھے ایک بڑا اہم سوال پوچھنا ہے کہ جنرل شجاع پاشا جو ڈی جی ISI ہیں وہ چلے گئے فوری طور پہ سعودی عربیہ، اور سعودی عربیہ کے کچھ انٹیلیجنس آفیسر سینئر اہلکار پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں. ڈپٹی پرائم منسٹر چائنیز جو ہیں وہ بھی یہاں پہ آ چکے ہیں. یہ اس ریجن میں ایک دم سے کس قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ جی میرا خیال ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کا خطرہ جو ہے دنیا کو لاحق ہو گیا ہے. ہنری کسنجر صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا تقریباً 3 ماہ پہلے، وہ بڑا چشم کشا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ پنگا مت لینا، کیونکہ اس وقت بھی سوچ یہ پنپ رہی تھی کہیں کہ جاتے جاتے ذرا پاکستان کو صاف کر دیا جائے. لیکن ہنری کسنجر نے بڑا سٹرن وارننگ دیا تھا کہ اس کے نتیجے میں تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو سکتی ہے. اور یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. جب بھی آپ اس کا صحیح اور تجزیہ کریں گے، اس کا جائزہ لیں گے اس بات کا، ان کے بیان کا، تو یہ بات صاف نظر آتی ہے. آخر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چائنا ان کو چھوڑ دے گا. سعودی عربیہ کا کردار ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم مشکل وقت میں ہوتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا کردار ادا کرتے ہیں جس میں ہمیں آسودگی میسر آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ہماری معیشت کا بھی ایک مسئلہ ہے، بہت ہی دگرگوں حال میں ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کے امریکہ ہماری آرم ٹویسٹنگ کرتا ہے، ورنہ اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر وہ ہمارا بازو مروڑ سکیں. جن صاحب مجھے یہ بتائیں، کیونکہ آپ نے بہت بڑی بات کی کہ تھرڈ ورلڈ وار ہو سکتی ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں نے یہ پوچھنا بڑی کوئکلی بیفور وی کم بیک آن دا سبجیکٹ کہ حقانی نیٹ ورک کی اہمیت کیا ہے؟
حقانی نیٹ ورک کی اہمیت یہ ہے کہ اگر حقانی وغیرہ کی جو سوچ، جو انتہائی پاکستانی سوچ ہے، یعنی پاکستان کے ساتھ اس کو آپ کہہ لیں کہ میں اپنے تئیں پہ آپ بتاؤں کہ حقانی صاحب کو جب میرے دونوں بیٹوں نے جہاد پہ جانا تھا، انہوں نے خواہش ظاہر کی، تو میں نے انتخاب کیا تھا حقانی صاحب کا کہ ان کے ساتھ جائیں گے، اور یہ انہی کے ساتھ گئے۔ عمر اور عبداللہ دونوں مختلف اوقات میں افغانستان میں جہاد کے لیے شریک ہوئے۔ حقانی صاحب میرے جتنے ہی پاکستانی ہیں، حکمت یار ہو یا حقانی ہو، ان کے بارے میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنے ہی بڑے پاکستانی ہیں جتنا میں ہوں۔ تو اس لیے ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر حقانی کی سوچ برقرار رہی تو انڈیا کا جو وہ سپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں، انڈیا کے لیے پراکسی رول دینا چاہتے ہیں، وہ کسی صورت ممکن نہیں ہوگا۔ یہ ہے اصل میں صورتحال۔ باقی وہ سمجھتے ہیں کہ حقانی، دیکھیں نا، کبھی طالبان کا ذکر نہیں کرتے حقانی کے ساتھ ملا کے، حالانکہ جلال الدین حقانی جو ہیں وہ ملا عمر کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں، ان کا لیڈر جو ہے ملا عمر ہے، لیکن وہ طالبان کا ذکر چھوڑ کے اور حقانی کی طرف آ جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پینٹاگون سمجھتا ہے کہ ہم اپنی سیاسی قیادت کو باور کروا سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا ٹارگٹ ہے، پاکستان کا بازو مروڑ کے اور پاکستان کو دباؤ میں لا کے ہم اگر اس کا قلع کما کر دیں تو پھر اس کے بعد ایک تو انڈیا کو سپیس مل جائے گی وہاں پہ آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی کامیابی کا ایک نعرہ بلند کر سکتے ہیں کہ مشن اکمپلشڈ، اور یہاں سے جا سکتے ہیں۔ جنرل حمید گل ہمارے ساتھ ہی ہیں، سمیع ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جب ایک بریک سے آئیں گے تو ملیہ لودھی ہمیں جوائن کریں گی۔ آل آف دیٹ آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمید گل کی۔ ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ملیہ لودھی نے، فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس۔ اس سے پہلے نیوز اخبار کی ایڈیٹر بھی رہ چکی ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹینشن چل رہی ہے، میں بالکل ڈائریکٹ سوال پوچھ رہا ہوں، اگر پاکستان اور یو ایس کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ورسٹ کیس سیناریو میں پاکستان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ واٹ ڈو یو فور سی؟ دیکھیں، اول تو یہ کہ پاکستان تھرو آؤٹ دا 90s جب امریکہ نے پاکستان پہ معاشی اور ملٹری سینکشنز لگائے تھے تو پورا ایک ڈیکیڈ گزرا، 10 سال گزرے، جس میں کہ پاکستان اور امریکہ کے آپ کہہ سکتے ہیں پاتھس جو ہیں وہ بالکل مختلف ہو گئے۔ تو وہ بھی تو ایک پیریڈ تھا نا کہ ریلیشن شپ آلموسٹ ختم ہو گئی، اور تھوڑی بہت اگر انگیجمنٹ ہوتی بھی تھی وہ معنی خیز نہیں تھی۔ تو اول تو یہ کہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، وی بین دیئر بیفور، لیکن اس میرا خیال ہے جو خطرے کی بات ہے، اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں دونوں سائڈز کوشش کریں گی ضرور کہ ایک اوورٹ اوپن رپچر اوائڈ کیا جائے۔ میرا خیال ہے یہ کوششیں ہوں گی، ضرور ہوئی، ابھی تک نہیں ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت خطے کی جو حالت ہے وہ اتنی ڈیلیکیٹ ہے اور اتنی سینسٹیو ہے۔ افغانستان میں جیسے آپ کو پتہ ہے ایک طویل جنگ چل رہی ہے، اس کے اثرات جو منفی ہیں پاکستان پہ وہ تو آپ کے سامنے ہی ہیں، پچھلے 10 سال سے جو ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت میرا خیال ہے پاکستان بھی چاہے گا کہ اس طویل جنگ کو ایک ایسے موڑ پہ لایا جائے، خاتمے کی طرف، جو کہ ایک سیاسی حل کی طرف جایا جائے۔ تو امریکہ بھی بظاہر یہی چاہتا ہے۔ دیکھیں نا، صدر اوباما نے اپنی پالیسی تو یہی اختیار کی پچھلے چند مہینوں میں، لیکن مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ایک اختلاف رائے پیدا ہو گئی ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، اور وہ اسی چیز پہ ہے کہ صدر اوباما نے ایک پالیسی ڈیسیشن لی، لیکن لگتا یہ ہے کہ انہوں نے پالیسی کنٹرول نہیں ان کا رہا، اور ان کی جو فوج ہے اور ان کی جو عسکری قیادت ہے اور CIA کی جو قیادت ہے وہ ان کو جنگی کارروائی کی طرف دھکیل رہی ہے، نہ کہ اس طرف صدر اوباما نے کہا which is to find a political settlement۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اہم چیز اگلے چند ہفتوں میں مہینوں یہ ہوگی کہ امریکہ کو یہ کلیریفائی کرنا پڑے گا کہ کیا وہ امن اس خطے کو لے جانا چاہتا ہے، جو کہ پاکستان چاہتا ہے۔ پاکستان کا موقف تو یہی ہے کہ اس خطے میں اور جنگی کارروائی نہ ہو، ایسکلیشن کے بجائے ریکنسیلیشن ہو، لیکن امریکہ کی تضاد ہے ان کی پالیسی میں، ان کی انتظامیہ میں ڈفرنس آف اوپینین ہے۔ تو اس سے جو لیٹسٹ کرائسس ہے، جو حال میں بحران آیا ہے ہمارے تعلقات میں، اس کی وجہ، اس کا روٹ کاز تو یہ ہے
مجھے یہ بتائیں کہ دو چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں. آپ اور جنرل حمید گل ایک بات پہ بالکل ایگری کر رہے ہیں کہ ایک جنگ کا ماحول بنتا جا رہا ہے، اور وہ کوئی لوکلائز جنگ تو رہے گی نہیں یا ریجنلائز تو رہے گی نہیں. وہ نہیں جی، obviously میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ جنگ کا ماحول بن رہا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں، میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ امریکہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی یک طرفہ فوجی کاروائی کرے پاکستان میں، بیکاز وہ اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اس سے مجھے اختلاف رائے ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک کلائمیٹ ہے جو کہ ایک ہاسٹائل کلائمیٹ ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہے اور یہ اس خطے کے لیے اچھا ہے. دو چیزیں ڈاکٹر صاحبہ یہاں پہ ہو رہی ہیں. I'm sorry, I have to interject. نہیں، دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ نے پہلی باری تھرو میڈیا انتہائی سنگین الزامات اور اداروں کو الزامات دینے شروع کر دیے ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان ہو چاہے وہ ISI ہو. دوسری یعنی یہ چیزیں جو ہیں ایویڈنس کے ساتھ آپ شیئر بھی کر سکتے تھے ویسے، جس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی. اور پاکستان کا جو کاؤنٹر نریٹو ہے وہ انٹل یسٹرڈے بہت ہی کمزور اور فلمزی لگا ہے ہمیں. اس کی دونوں کی کیا بنیادی وجوہات ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. امریکہ نے ایسکلیٹ جو کیا ہے، جس کو آپ کہہ دیں کہ الفاظی کاروائی، وربل ایسکلیشن جو کی ہے انہوں نے، لیکن وہ صرف میڈیا کے ذریعے نہیں کی نا. یہ تو ان کے سینئر حکام آ کے سینٹ کے سامنے بیٹھ کے انہوں نے پاکستان پہ اور اس کی افواج پہ اور ISI پہ ایسے الزام لگائے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہیں. اس سے تو لگتا ہی ہے کہ وہ پاکستان کو ایک پارٹنر کے طور پہ نہیں لیکن ایک حریف اور ایک ایڈورسری کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو پاکستان کا رسپانس ہم نے دیکھا پچھلے 48 گھنٹے میں سمجھتی ہوں کہ ارسپیکٹو کہ ماضی میں کیا ہوا، یہ بہت ضروری تھا کہ ہماری عسکری قیادت اور ہماری سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک ہی آواز سے بولے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت ہی کلیئر سگنل اور میسج بھیج رہا ہے امریکہ کو کہ پاکستان متحد ہے اس ایشو پہ، کہ پاکستان کی سلامتی کسی خطرے میں اگر پڑے گی تو اس میں ہر پاکستانی اکٹھا ہو کے ایک ہی آواز سے بولے گا. اور جو کاسٹ ہیں آف اینی کائنڈ آف ایکشن اگر امریکہ کانٹمپلیٹ کر رہا ہے تو وہ انٹیبل ہوں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 48 گھنٹے میں رسپانس آیا ہے، ایک نیشنل رسپانس ہے اور ایک نیشنلسٹ رسپانس ہے. اس سے سگنل کلیئر جا رہا ہے امریکہ کو کہ ان کو جو انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب دیکھنا یہ ہے آیا صدر اوباما ایک لیڈرشپ دکھاتے ہیں اور اس سے پیچھے ہٹتے ہیں یا نہیں. بیکاز اس کا ایک جو کاسٹ اور کانسیکوینس ہوگا وہ ظاہر ہے بہت ہی منفی ہوگا ان کے لیے، اس خطے کے لیے اینڈ اس کے فیوچر کے لیے. جنرل حمید گل، آپ نے 1.5 سال پہلے ایک جملہ بولا تھا اور کل آپ نے دنیا نیوز کی ٹرانسمیشن میں وہ جملہ دہرایا تھا کہ 9/11 بہانہ، افغانستان ٹھکانہ اور پاکستان اصل نشانہ ہے. یہ نشانہ کیوں ہے پاکستان؟ ایک تو نیوکلیئر چلیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن جتنی کمزور حکومتیں ہماری رہی ہیں، لیٹ می بی کیٹیگوریکل اینڈ پوائنٹ بلینک، لیٹ می ٹیل یو کہ ہماری کوئی حکومت پچھلے 5 سال میں ایسی نہیں تھی جو اس کے اوپر نیوکلیئر ایشو کو ہالٹ نہ کر دیتی امریکہ کے کہنے پہ. پھر ہم کیوں نشانہ ہیں؟ جی وہ نشانہ اس لیے ہیں کہ اسرائیل کو چین نہیں ملے گا. اور یہ بات کلنٹن نے اپنے چیئرمین سینٹ کو لکھی تھی. انہوں نے کہا کہ CTBT کے اوپر ہمیں ریٹیفائی کرنا چاہیے. امریکہ نے CTBT پہ سائن کیے ہوئے ہیں لیکن ریٹیفائی نہیں کیے. لیکن انہوں نے ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ اسرائیل کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوگا جب تک کہ ہم CTBT پہ سائن کروا کے پاکستان جیسے ممالک سے ہم سائن نہیں کرواتے، ورنہ اسرائیل ہمیشہ ہی یہ مضطرب رہے گا کہ کہیں یہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت ہمارے لیے خطرہ نہ بن جائے. تو ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا، ابھی جب سے انہوں نے بھارت کے ساتھ اسٹریٹجک کمپیکٹ کیا ہے تو بھارت کو ایک، جیسے ہلری کلنٹن نے چنائی کے اندر ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ ایشیا پیسیفک ریجن اب بھارت آپ سنبھالیں، یعنی انہوں نے تو کہہ دیا کہ ہم تو یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں. تو اس کا واضح مقصد تھا کہ بھارت جو ہے وہ پراکسی پاور کا رول ادا کرے گا. اب مجھے بتائیں، اگر ایک نیوکلیئر پاکستان جس کے ساتھ مخاصمت بھی بھارت کی جاری ہے اور جس کو کاز آف وار جس کے ساتھ موجود ہے، اگر وہ اپنی نیوکلیئر صلاحیت کو برقرار رکھتا ہے تو پھر بھارت کیسے پراکسی رول ادا کر سکتا ہے؟ بھارت کو اگر افغانستان میں سپیس بھی نہیں ملتی اور چائنا اور پاکستان کے تعلقات بھی بہت اچھے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان آہستہ آہستہ ڈرفٹ ہو رہا ہے ٹورڈز چائنا، یہ بات بھی بڑی واضح ہے.
تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ ضروری ہے کہ پاکستان کی جو ڈی فینگ کرنا پاکستان کو، یعنی اس کے جو تیز دانت ہیں ان کو توڑ دیا جائے، یہ ہے ان کی خواہش۔ مجھے ڈاکٹر لودھی یہاں پہ ایک بات بتائیں، کیونکہ آپ امریکہ میں بھی ایمبیسڈر رہی ہیں، آپ برٹن میں بھی ہائی کمیشن رہی ہیں، تو آبویسلی اس سے زیادہ فرسٹ ہینڈ کسی کو ایکسپیرینس ہو نہیں سکتا، کیونکہ جتنا آپ کا انٹریکشن رہا ہے وہ شاید کسی کا نہیں رہا اس ملک میں۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ $70 بلین کا نقصان اٹھا کے 35 سے 40 ہزار جانوں کا نذرانہ دے کے بھی پاکستان کو ڈو مور کا جو کہا جا رہا ہے، what is it exactly that the US wants us to do؟ دیکھیے، پہلے تو آپ کو ایک کانٹیکس میں دیکھنا ہے، جو میں مختصراً اس طرح سے بیان کر سکتی ہوں کہ 10 سال میں امریکہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا افغانستان میں، وہ اس میں ناکام رہا، اور اس ناکامی کا سپر پاور جو ہوتے ہیں وہ کبھی کوئی غلطی اپنی اس کا اعتراف نہیں کرتے، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسکیپ کوڈ ڈھونڈتے ہیں۔ تو پاکستان ایک ایلیبائی بن گیا امریکہ کا۔ تو اول تو یہ ہے کہ بہت ساری جو ہاسٹیلٹی آپ کانگریس میں دیکھتے ہیں اور ان کی میڈیا کی طرف سے بھی دیکھتے ہیں، وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ وہاں جو آفیشلز ہیں، خاص طور پہ ان کی جو فوج ہے، جو کہ یہ جنگ نہیں جیت سکی، اور اسی لیے صدر اوباما نے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کی۔ سو میں سمجھتی ہوں ایک تو پہلو یہ ہے۔ دوسرا پہلو میں یہ ضرور کہوں گی، آپ نے میری ایکسپیرینس کے بارے میں بات کی، میری ایکسپیرینس سے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ سارا وقت باہر دیکھیں، وہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں، بیکاز اگر واقعی اتنے ڈیزائنز ہیں اور ممالک کے ہمارے خلاف، تو ہمیں تو اپنا اندرون گھر جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے، بیکاز بار بار صرف باہر دیکھنے سے آپ اپنی ڈومیسٹک اسٹرینتھ نہیں بنا سکتے۔ یعنی کہ فارن پالیسی سے ڈومیسٹک اسٹرینتھ نہیں بنتی، لیکن ڈومیسٹک اسٹرینتھ سے ایک افیکٹو فارن پالیسی بنتی ہے۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہیں، جنرل حمید گل بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور سمیع ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ٹو آفٹر بریک، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام دا بریک، اور بریک پہ جنس پہلے آپ باتیں سنتے تھے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی، ہمارے ساتھ ہی ہیں جنرل حمید گل بھی، وہ بھی، اور سمیع ابراہیم صاحب بھی۔ جنرل صاحب، ایک بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی جتنی بھی نیریٹو ہے ان کا، اس سے کہ اب ہمیں ہر قسم کی مشکل گھڑی کے لیے، وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کیا میں یہ کہنے کو حق بجانب ہوں گا کہ مینٹلی کم از کم پاکستانی قوم کو کسی جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، ورسٹ کیس سینیریو کے لیے تو ہمیں ہر ایک چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ امریکہ ایک بیوقوف پاور بھی ہے، طاقتور بھی ہے لیکن ساتھ بیوقوف بھی ہے۔ کیا انہوں نے غلطیاں نہیں کی؟ ماضی میں بے شمار غلطیاں، جتنی بھی ان کی ایڈونچرز تھیں وہ دراصل مس ایڈونچرز رہیں۔ تو اس لیے ہمیں کسی اس قسم کی بیوقوفی یا حماقت کی توقع رکھنی چاہیے ان سے، لیکن میرا ایک خیال یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ صرف ایک گیدڑ بھبکیاں ہیں، پاکستان کو ڈرانا، دھمکانا، اور اوباما کی طرف ڈائریکٹڈ ہیں دراصل، کیونکہ اوباما جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا کیمپیننگ سیزن، آخری کیمپیننگ سیزن، افغانستان کے اندر کیمپیننگ سیزن اینڈ ہو جاتا ہے نومبر کے پہلے ہفتے میں، تو وہ پینٹاگن کو انہوں نے کہا ہوگا کہ بھئی کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہو تو ابھی کر لو، لیکن بجائے کرنے کے کچھ وہ لگتا ہے کہ حقانی گروپ کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسے ہو رہی ہیں جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹرانزیشن کریں گے، تو ٹرانزیشن تو اب ممکن نظر نہیں آتی، کیونکہ ٹرانزیشنل فورسز جو واقعات کابل میں ہوئے حال ہی میں، ان کی سیکیورٹی یونٹس اور ان کی سیکیورٹی سسٹم کی کنائیونس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے گرین زون کے اندر جو انٹر کر گئے ہیں تو ٹرانزیشن اب ممکن نہیں رہی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ طالبان پینیٹریٹ کر گئے ہیں ان کی سیکیورٹی فورسز کو، اور اس کے نتیجے میں اب ان کو ایک بڑی امبیرسمنٹ کا سامنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اوباما جو ہیں وہ نومبر میں یا دسمبر پہلی تک کوئی ایک اعلان کرنے والے ہیں کہ یہ وڈرال جو ہے جلدی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ڈیموکریٹس کا سروے کہہ رہا ہے کہ 86% ڈیموکریٹس چاہتے ہیں کہ ابھی وڈرال کو 2014 تک نہ رکھا جائے بلکہ 2012 میں ہی اس کو مکمل کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے جو ریپبلکنز ہیں وہ بھی 67% یہ کہہ رہے ہیں، اور دیگر عوام تو 75% کے قریب خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ایک بے سود ناکارہ وار ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایم لیس ہے، ابھی جتنی جلدی اس سے نکلا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن یہ ہمارے اوپر دباؤ بہرحال برقرار رہے گا،
اور ہمیں کسی غلطی کے لیے، دیکھیں جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں آپ تو لیفٹ آف دا روڈ جا رہے ہیں، لیکن کوئی اپنی لین چھوڑ کے اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ تو ہو ہی جاتا ہے. اس ایکسیڈنٹ کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن میرا نہیں خیال کہ امریکہ اتنی بڑی جرت کرے گا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے اس قوم کے اوپر ایک احسان کر دیا ہے، کیونکہ ہم بہت منتشر، بدحال اور آفات کی زد میں اور الزامات کی زد میں آئی ہوئی قوم، جس کے لیڈر اس کو لوٹ کھسوٹ رہے ہیں اور ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں، اس قوم کو انہوں نے بیدار کر دیا ہے. اب اس کا رسپانس آنا چاہیے. ابھی تک جو رسپانس ہے وہ انسٹیٹیوشنل رسپانس ہے، پبلک ابھی تک سڑکوں کے اوپر نہیں آئی. میرا خیال ہے پاکستانی نوجوانوں کو ابھی باہر نکل کے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا اور اپنے ارادے کا اظہار بہت ضروری ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈیکلیریشن آف انٹینشن. دشمن کو پتا ہو کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہم یہ کر ڈالیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نیشن کو موبلائز کرنا جو ہے اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، جب انہوں نے بیلگریڈ میں چائنیز ایمبیسی کو اٹیک کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو اس کے نتیجے میں چائنا نے خود کچھ نہیں کیا تھا، اپنے عوام کو موبلائز کر دیا. انہوں نے 10-12 دن ان کی ایمبیسی کا ایسا گھیراؤ کیا کہ ان کو معافی مانگنی پڑی. اور اسی طریقے یونان میں جو سپائی پلین کا واقعہ تھا اس پہ بھی انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے تھے. تو ہمیں وہ ماڈل اڈاپٹ کرنا چاہیے. ڈیفینیٹ. جنرل حمید گل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ہمارے ساتھ جنرل حمید گل، فارمر DGI ہمارے ساتھ ابھی بھی ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور سمیع ابراہیم. ڈاکٹر صاحبہ، اتنے سنگین الزامات کے بعد امریکہ کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ میں بہت عزت کرتی ہوں جنرل گل کی، بٹ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بالکل کول اور کاملی رسپونڈ کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں ایک فرینزی میں جانا چاہیے. ایک سیلف کانفیڈنٹ نیشن جو ہوتا ہے وہ کبھی فرینزی میں نہیں جاتا. اگر واشنگٹن ہائی ایموشن میں ہے تو ہمیں ایک کول رسپانس دینا چاہیے. ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ وی ہیو دا ایبلٹی ٹو ڈیفینڈ آور سیلوز. میں نہیں سمجھتی ذاتی طور پہ کہ امریکہ کوئی گراؤنڈ ٹروپس یہاں لینڈ کر سکتا ہے کہ میرن شاہ میں جی وہ گراؤنڈ ٹروپس لینڈ کر کے وہاں کوئی ایکشن کرے. میں یہ بھی نہیں سمجھتی کہ امریکہ کوئی ہیلی کاپٹرز پھر سے کوئی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی لگا کے ہمارے بارڈر کے اکراس بھیج کے کوئی فوجی کارروائی کر سکتا ہے. مگر یہ ضرور ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے امکانات سب سے زیادہ ہیں کہ وہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ ایسکیلیٹ کریں گے اور وہ ٹارگٹ کریں گے حقانی نیٹ ورک کے لیڈران کو، جو کہ وہ بہت دفعہ کہہ بھی چکے ہیں. اس کے لیے اور اس کے جو فال آؤٹ ہوتا ہے اور یہاں پبلک ری ایکشن ہوتا ہے، اس حوالے سے میں جنرل حمید گل سے اگری کروں گی کہ پاکستان کو اپنے سیف گارڈز اور اپنی تیاری ہونی چاہیے. اسٹیٹ آف پریپیئرڈنس تو ہے ہی، ایک ہائی اسٹیٹ آف الرٹ پہ تو ویسے ہی ہے پاکستان، لیکن ہمیں بہت ہر قسم کے آپشن دیکھ کے پھر اس کے مطابق کوللی اور ریشنلی رسپونڈ کرنا چاہیے. نہ ہمیں پینک میں جانے کی ضرورت ہے. آفٹر آل ہم ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہیں اور ہمیں اس کی کانفیڈنس ہونی چاہیے. اسی لیے تو ہم نے اپنے آپ کو اس طرح کا ایک ریاست بنائی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یس پبلک سپورٹ وہ ضرور ہونی چاہیے. میں سمجھ رہی ہوں کہ سیاسی قیادت جو ریچ آؤٹ کر رہی ہے یہ خوش آئند بات ہے. تو ہم لوگ سب ایک آواز سے بول رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں اس وقت یہ کافی ہے، اور باقی ٹھنڈے دل سے کوللی ریشنلی رسپونڈ کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ایف پیک پالیسی تھی جس کا ذکر باب وڈورڈ نے بھی کیا اوباماز واز میں، اب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کو الگ کر دیا انہوں نے اور پاکستان کے اوپر سارا فوکس آ گیا. پاکستان جو کہ خود ایک وکٹم ہے اس وار آن ٹیرر کا، اس کے اوپر یہ اس طرح کا یعنی ایکیوزنگ فنگر کیوں ہے؟ دیکھیں، اگر آپ ناکام ہو جاتے ہیں ایک ملک میں اور آپ 10 سال لگاتے ہیں اور آپ اتنا پیسہ اور لائیوز ان کی جو ہیں وہ خرچتے ہیں اور پھر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے آپ اس ملک کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو آپ کے لیے آسان ہے کرنا. پاکستان کی جو ڈیمونائزیشن ہوئی ہے چند سالوں میں وہ آپ کے سامنے ہے، میڈیا کے تھرو، ان کی کنگریشنل ٹیسٹمنیز کے تھرو، ان کے آفیشیل لیول کے تھرو. اور اس کا مقصد یہی تھا نا، مقصد یہ تھا کہ بھئی یہی ملک ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکے افغانستان میں. مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہاں پر پاکستان میں
ایک اسٹیٹ کرافٹ جو ہوتی ہے وہ بالکل کوللی اور ٹھنڈے دل سے کی جاتی ہے, اور جو ذمہ دار لیڈرز ہیں ہمارے, جو ان پوزیشنز میں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں, میں سمجھتی ہوں ان کو یہ یعنی کہ صرف ریٹرک سے کام نہیں لینا چاہیے, مگر سوچ سمجھ کے کہ بیسٹ رسپانس اس وقت کیا ہوگا پاکستان کا. ون لاسٹ کویسچن ڈاکٹر صاحبہ, اور بڑا کوئک میں آنسر چاہتا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے ڈپلومیٹک مشنز ہیں وہ بالکل ہی چپ بیٹھے ہیں اور وہ ایک کوما کی یعنی صورت میں ہے اس وقت. پاکستان کا فارن آفس اور پاکستان کی ڈپلومیٹک کور کیوں اتنے بیک فٹ پہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ میں تو بہت پہلے سے اس چیز کی قائل تھی کہ پاکستان کی یو ایس سینٹرک پالیسی نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کے اور بھی دوست ہیں اور ملٹیپل آپشنز ہونے چاہیے فارن پالیسی میں. اس کے لیے ظاہر ہے جو آپ جس چیز کی نشاندہی آئی تھنک ضرورت ہے ٹو ایڈریس دیٹ ویکنس, اور وہ کمزوری ضرور ہے, میں آپ سے ایگری کروں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ہمارے ساتھ سمیع ابراہیم بھی بیٹھے ہیں. ایک بریک کے بعد آپ کو ان کا میں تجزیہ سناؤں گا کیونکہ یہ خود واشنگٹن رہ کے آئے ہیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سنتے ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی اور لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کی. سمیع ابراہیم صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ مبشر, دو باتیں بہت اہم ہیں یہ ساری سچویشن میں. ایک تو امریکہ کے جو اندرونی حالات ہیں وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اس وقت اوباما انتہائی ان پاپولر ہیں, پریزیڈنشل الیکشن صرف 1 سال دور رہ گیا ہے, اور یہ جو اتنی ریٹرک کی گئی ہے جس میں افغانستان کے اندر جو امریکن ناکامی ہے اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے, وہ بنیادی طور پر ایک ڈائیورشن ہے جو امریکن ایڈمنسٹریشن اپنے عوام کو دے رہی ہے. اب یہ سارا کچھ اتنی جو ریٹرک ہے اس کا کہیں نہ کہیں حل نکالنے کے لیے, اس کمزوری کو چھپانے کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. لیکن اس ساری صورتحال میں جیسے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے کہا کہ پاکستان کو بہت ہی سمجھداری سے اور بہت کول ہو کر سارے اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے. سب سے پہلے امریکہ نے جو الزامات لگائے ہیں, ہم زیادہ کول ہو گئے نا. پرابلم یہ ہے ہم زیادہ ہی ٹھنڈے ہو گئے. ہم نے اے پی سی یا پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلایا, اتنے گیپ کے بعد بلایا کہ یہ ہنگامی طور پہ اس کو ایڈریس کرنا ہے. یہ بات صحیح ہے, ڈیلے بہت ہو گیا, لیکن پھر بھی اس وقت جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھنی چاہیے پاکستان کو کہ امریکہ نے اتنے سنگین الزامات لگائے ہیں کہ آئی ایس آئی نے کابل میں حملہ کروایا ہے تو اس کا کوئی ثبوت پیش کرے. دیکھیں, انٹیلیجنس ایجنسی سے تمام حکومتوں کے روابط ہوتے ہیں. خود کارزائی گورنمنٹ طالبان سے مذاکرات کر رہی تھی, اور ربانی صاحب کی جو شہادت ہے وہ بھی اسی لیے ہوئی کہ وہ کیونکہ مذاکرات کر رہے تھے ان طالبان گروپ سے, ان افغانیوں سے جو اس وقت امریکیوں پر اٹیک کر رہے ہیں. تو اگر حقانی گروپ کے ساتھ آئی ایس آئی کے روابط ہیں یا سی آئی اے کے روابط ہیں, یہ ایک مختلف چیز ہے. لیکن یہ کہنا کہ امریکی فوجیوں پر حملہ آئی ایس آئی کروا رہی ہے, یہ بڑے سنگین الزامات ہیں. لیکن یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ سی آئی اے جو ہے افغانستان میں بہت سی دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی کر رہی ہے. دیکھیں, یہ بات آن ریکارڈ آ چکی ہے کئی رپورٹس میں کہ پاکستان کے ٹرائبل ایریا میں بہت سارے ایسے گروپ کریٹ کیے گئے ہیں جن کی فنڈنگ آئی ایس آئی نے کی ہے. بظاہر یہ طالبان گروپ ہیں, لیکن در حقیقت ان کو کنٹرول, ان کو مانیٹر سی آئی اے کر رہی ہے. آئی ایس آئی, جی میں معافی چاہتا ہوں, سی آئی اے کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے ہیں جن میں انڈینز انوالو تھے. تو یہ جو سارے طالبان گروپ آپ کو نظر آتے ہیں یا جو ساری دہشت گردی کی کاروائیاں نظر آتی ہیں, یہ کوئی یہ صرف افغانی یا, لیکن ابھی تو پاکستان میں افغان سولجرز پکڑے گئے ہیں. ہم کیوں نہیں ان کو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے لے کے آتے اور دکھاتے کہ یہ ہو رہا ہے؟ ایک بھی پاکستانی سولجر اگر افغانستان میں ہوتا تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ دیکھیے, پاکستان نے ابھی تک نہایت سنجیدگی سے اس ریلیشن شپ کو جو امریکہ کے ساتھ ہے, بڑا مشکل ریلیشن شپ تھا, اس کو چلانے کی کوشش کی. پاکستان آرمی نے, یہ جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا, ایویڈنس موجود ہے پاکستان آرمی کے پاس کہ سی آئی اے بلوچستان میں بھی اور یہ سارے ٹرائبل ایریا میں کئی طریقوں سے انوالو ہے, اور انڈیا اس کی پراکسی وار لڑ رہا ہے. لیکن پاکستانیوں نے اس ثبوت کو ابھی پیش نہیں کیا. پرابلم تو آپ جیسے لوگوں کا ہے نا, آپ جیسے صحافی جو امریکہ کے مراد لینا چاہتے ہیں اور وہ پاکستان کو بیچ رہے ہوتے ہیں اور بدنام کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے نام آج صبح بھی ایک پروگرام میں لیا تھا, نجم سیٹھی صاحب ہیں, وہ کتنا انہوں نے پاکستان کو بدنام کر دیا صرف اپنے اور اپنے بچوں کے لیے وہاں پہ نیشنلٹی دینے کے لیے. کوئی تک بنتا ہے؟ دیکھیں مبشر صاحب, جو بھی صحافی امریکہ سے انویٹیشن جس کو آتے ہوں, جس کا روزی روٹی امریکہ سے آتی ہو, تو یقیناً وہ پاکستان کو برا بھلا کہے گا اور امریکہ کو اپنی گفتگو میں آگے لانے کی کوشش کرے گا, ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا. اور اب اگر سیٹھی صاحب یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں. آپ لوگ ابھی تک چپ ہیں سارے کے سارے. آپ لوگوں نے ایک لابی بنائی ہوئی ہے, نہیں سارے چپ ہیں, امریکن نواز
नस्द आप लोग साफ़ी जो है। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान की कौम इन तमाम चीज़ों को समझ चुकी है, चाहे कोई इस तरह का सहाफ़ी है, कोई सियासतदान है या कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई भी है, वो बिल्कुल एक्सपोज है। और इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह मुत्तहद होकर मुजाहरा किया है अमेरिका के ख़िलाफ़, इससे बिल्कुल मुझे कोई इसमें समझने में ये कोई गलती नहीं है कि पाकिस्तानी कौम इन तमाम हथकंडों को समझ चुकी है। समी इब्राहिम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मलिया लोधी एंड रेफरेंट जनरल हमीद गुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात जो है, मैं बिल्कुल क्लियर एक बात करूंगा कि पाकिस्तान ना किसी से जंग करना चाहता है, ना कोई भी मुल्क इस वक्त 21वीं सदी में ऐसे हालत में है कि वो किसी और से जंग करना चाहेगा। तो वो ऑप्शन हमारा तो है नहीं। लेकिन अगर हम पे जंग थोपी जाए या हम पे जंग इम्पोज की जाए तो ऑब्वियसली एक रेजिलियंस के साथ उसका जवाब भी देना होता है, एक तरीक़ाकार है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इस वक्त जितनी भी पाकिस्तान में आप मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, तमाम कौम जो है वो यकजा हो जाए, यकजहती का मुजाहरा करे। मैं ये भी नहीं समझता कि हमें हर वक्त मुजाहरों में ही रहना चाहिए या हमें हर वक्त सड़कें ब्लॉक करनी चाहिए, नहीं। वो हम अपनी मुल्क की सड़कें ब्लॉक करके अमेरिका को क्या हम बावर कराना चाहेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इंटरनेट पे, ब्लॉग्स पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इन पे जाके एक जामे किस्म की जो है पैगाम वो अमरीकी हुकाम को और बिलखसूस अमरीकी अवाम को दे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अमरीकी अवाम को भी शायद पता नहीं है कि उनको भी धोखे में रखा जा रहा है और उनसे भी झूठ बोला जा रहा है। आने वाले दिन इंतहाई अहम है पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के लिए। स्टे ट्यून्ड टू दुनिया न्यूज़। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।